الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم بھائیو، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے رمضان پانے کا دوبارہ سعادت بخشی ہے. اتنی بڑی یہ نعمت ہے رمضان پانا، اس کی قدر دانی وہی لوگ کرتے ہیں جو باقی جن کو اللہ نے ایمان کی سعادت نصیب کی ہوتی ہے. اتنے تھوڑے وقت میں اتنی زیادہ آپ نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، اللہ کی فضل اور رحمت سمیٹ سکتے ہیں، اس کی برکات سے فیضیاب ہو سکتے ہیں. اس سے بڑھ کے کیا چاہیے ہمیں زندگی میں؟ یہی ہمارا زندگی کا اصلی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کو اور راضی کر لیں، جنت میں اپنے درجات بڑھا لیں، اس دنیا میں نیکیاں بڑھا لیں، نیکیاں اور سے اور جمع کر لیں. تو یہ ایک ایسا موسم مل جائے جس میں کہ آپ اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں، رحمت، اپنے آپ کو جہنم سے آزادی نسبتاً اور آرام سے کروا سکتے ہیں. تو اور اس سے بڑھ کے کیا نعمت اللہ کی طرف سے ہمارے پر ہوگی. اس نعمت کا ہم نے جو شکر ادا کرنا ہمارے پر لازم ہے، اور اس نعمت کے شکر ادا کرنے کا ہی یہ حصہ ہے کہ اس مہینے کو اس طرح سے گزارا جائے جس طرح کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے، اس کے آداب جس طرح سے سکھائے ہیں. اس سے آج کے جو گفتگو ہے اللہ کی توفیق سے ہم روزے کے احکام کے بارے میں کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو پچھلے دو جو دروس میں جس موضوع پہ گفتگو کی گئی اس موضوع کی یاد دہانی سے میں بات شروع کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو یہ روزے میں جو روزوں کی حالت میں جو تقوی کا اختیار کرنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے. پورے رمضان میں ہمارا روزہ اور غیر روزہ جو دن ہے وہ سارے، یعنی روزے کا دن اور جو غیر روزے کا دن ہے وہ برابر نہ ہو. روزے میں شعوری طور پہ کوشش لازماً کرنی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالی نے جو تقوی کے جو منافی چیز ہے، ہر کام جو اللہ نے حرام کیا ہے، وہ جو دائمی طور پہ حرام کیا ہے، ان چیزوں سے آگے بڑھ کے جو وقتی طور پہ حرام ہے، جو خاص روزے کی حالت میں حرام ہے، ان سے آگے بڑھ کے وہ چیزیں جو دائمی طور پہ حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کے رکھنا ہے. ورنہ روزے کے اجر میں کمی آتی جائے گی اور ممکن ہے کہ روزہ بالکل ضائع ہو جائے. ہم اپنے تئیں کہیں ہم نے روزہ رکھا ہے، صبح سے شام بھوکے رہے، پیاسے رہے، خواہش سے رکے رہے، لیکن اللہ کے ہم ہمارا روزہ صرف فاقہ ہو، صرف بھوکا پیاسا رہنا ہمارے نصیب میں لکھا جائے تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی. یہ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم اپنے تئیں صرف روزے دار قرار پائیں، بلکہ اللہ کے یہاں روزے دار لکھے جائیں. اصل میں یہ مطلوب ہے. وہ صرف تبھی ہو سکتا ہے اگر یہ روزہ صرف مادی جو مفطرات ہیں، مادی جو چیزیں روزہ توڑنے والی، اس کے اجر میں کمی کرنے والی، صرف ان سے نہ بچیں، بلکہ جو معنوی چیزیں ہیں، وہ چیزیں جن کو اللہ نے دائمی حرام قرار دی ہے، وہ ان تمام سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے. ورنہ جتنا ہم نے تقوی کے خلاف کام کیے، اللہ کی معصیت کی، اتنا روزے کے اجر میں کمی آتی جائے گی. اور یہ اس کے بارے میں کئی ایک حدیث گزشتہ روز میں گزر چکی ہیں. مثلا یہ حدیث کہ جس نے جھوٹ بولنا، جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑا، یا دوسری حدیث میں لغو اور رفث، بےہودہ گوئی اور لغویات کا ذکر ہے. تو اسی طرح ایک حدیث میں جہالت کا بھی لفظ ہے، والجہل، جہالت کے کام نے اس نے چھوڑے. تو ہر وہ کام جو اسلام کے جو اللہ کے احکام کے منافی ہے وہ بندہ کرے گا تو اس کے روزے میں کمی آتی جائے گی. تو یہ ہر وقت ہی اللہ کی معصیت سے بچنا ضروری ہے، لیکن روزے کو بچانے کے لیے شعوری طور پہ ضروری ہے. جب سے آپ نے روزہ رکھا ہے، جب تک کھول نہیں جاتا ہے، صرف ان چیزوں سے نہیں بچنا، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ نے حرام قرار دی ہے ہمیشہ کے لیے، اس سے لازماً اپنے دامن کو بچا کے رکھنا ہے. جتنا وہ کریں گے، جتنا اس کا ارتکاب کرتے جائیں گے، اتنا اجر میں کمی آتی جائے گی. جیسے رسول نے فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش. کتنے ہی روزے دار رہتے ہیں جن کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جس نے جھوٹ بولنا، اس سے عمل کرنا نہ چھوڑا، تو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے ہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں. ایک ہی بات ہے، کھانا چھوڑے یا کھاتا رہے، ایک ہی بات. کیا فائدہ ہم روزہ رکھیں اور اللہ تعالی
کے نزدیک وہ بالکل صفر لکھا جائے، ایک ہی بات ہم نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا، صرف یہ لکھا ہے آیا اس دن بھوکا رہا ہے بس. تو یہ بات جو ہے اس کو اپنے یقیناً ہم سب کو پہلے ہی پتہ ہے، لیکن صرف یعنی اپنے آپ کی اور بھائیوں کی یاد دہانی کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے روزے کی حفاظت، ہر وہ کام زبان کے گناہ سے، آنکھ کے گناہ سے، کانوں کے گناہ سے، ٹانگوں کے گناہ سے، یعنی ہاتھ سے جو کام کیے جاتے ہیں، ہر عضو سے کوئی بھی جو کام کیا جائے، دل کے جو گناہ ہوتے ہیں، حسد ہے یا کسی کے خلاف بغض کینہ رکھنا ہے، یا یعنی بے شمار ایسی چیزیں، ایسے گناہ جو دل سے صرف ہوتے ہیں، ان کا اثر بے شک اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے. کہیں سے بھی کسی عضو سے بھی جو گناہ ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں. آج احکام کے تعلق سے جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلی بات یہ کہ کن لوگوں پر روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کے مہینے میں کن لوگوں پر روزہ رکھنا فرض ہے، اس کی فرضیت کی یا واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں، پہلا یہ موضوع ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ کن لوگوں کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا، روزے کی جو پابندیاں ان کی مخالفت کرنا جائز ہے. اور تیسرا موضوع یہ کہ وہ کون سی چیزیں جن سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور چوتھا اور آخری موضوع یہ ہوگا کہ روزہ رکھنے کے بعد آداب، جس میں سحری افطاری کے تعلق سے بعض احکام اور آداب ان کا تذکرہ. پہلی بات کہ روزہ کن چیزوں سے، کون سی شرائط ہیں جو اگر آدمی میں موجود ہوں تو اس پہ روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے. تو اس تعلق سے ایسی یہ جو شرائط ہیں یہ 5 شرائط ہیں، یعنی 5 چیزیں بندے میں ہوں گی تو وہ پھر اس سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا تمہارے پر روزہ رکھنا لازم ہے. پہلی شرط کہ وہ مسلمان ہو، دوسری شرط کہ مکلف ہو، مکلف یعنی صاحب تکلیف، یعنی بالغ اور عاقل ہو. بالغ اور عاقل، مکلف کا معنی یہ ہے کہ بالغ اور عاقل ہو، جو بھی بالغ اور عاقل ہو وہ صاحب تکلیف ہے، یعنی وہ شریعت کا مخاطب ہے، وہ اس کے لیے اللہ کے احکام کی بجاوری لازمی ہے. تو وہ پہلی بات مسلمان اور دوسرا کہ مکلف ہو، تیسری بات کہ قادر یعنی استطاعت رکھتا ہو، اور چوتھی بات کہ وہ مقیم ہو، مقیم یعنی سفر میں نہ ہو، اور پانچویں بات یہ کہ جو روزہ رکھنے میں رکاوٹ ہے خواتین کے تعلق سے وہ یعنی سامنے نہ ہو. اس حوالے سے آئیے کچھ تفصیل سے یہ دیکھتے ہیں ان شرائط کو. پہلی بات جو روزہ واجب ہونے کی شرائط، پہلی بات اس میں مسلمان ہونا. تو جو غیر مسلم ہے اس کو نہ کہا جائے گا روزہ رکھنے کا، اور نہ ہی اگر وہ رکھے گا تو اس سے قابل قبول ہوگا. کہ جب تک انسان جو بنیادی چیز ہے توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کا اقرار نہیں کرتا، مسلمان نہیں ہوتا، تو کوئی اور نیکی اس سے قابل قبول نہیں. وہ جو مرضی کرتا رہے، اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرے، جو نیکیاں کرے، اس سے قابل قبول نہیں جب تک کہ سب سے پہلے وہ توحید کا اقرار نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو واحد چیز جو رکاوٹ بنی کہ ان کے نفقات جو اللہ کی راہ جو انہوں نے خرچ کیا وہ قبول ہو جائے، اس چیز میں جو رکاوٹ تھی وہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. اور وہ نماز وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور نماز کی طرف نہیں آتے سوائے کراہت کرتے ہوئے، اور خرچتے بھی ہیں ناپسندیدگی سے، کراہت کے ساتھ. تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے جو نفقہ جو انہوں نے خرچہ خواہ وہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ بھی انہوں نے یعنی انفاق کیا لیکن وہ قابل قبول نہیں. تو کافر کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں، جیسے بھی پہاڑ جیسے نیکیاں کرتا رہے وہ بالکل یعنی صفر ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں. جب تک پہلے اسلام میں داخل نہیں ہوتا توحید موحد نہیں بنتا، پھر اس کا عمل کرنے کا فائدہ. دوسری شرط، پہلی شرط مسلمان ہونا. اگر مسلمان ایک کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس سے جو سابقہ رمضان پہلے گزر گئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے، ان کا مطالبہ اس سے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرک مسلمان ہوئے صحابی بنے ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ پہلے کے جو روزے ہیں ان کی وہ قضا ادا کریں. اگلی بات جو دوسری شرط کہ مکلف ہو. مکلف میں جیسے ذکر کیا 2 چیزیں آتی ہیں، پہلی کہ بالغ ہو اور دوسرا عاقل ہو. اس میں جو پہلی بات کہ بالغ ہو، بلوغت یعنی اس عمر کے اس درجے پہ پہنچ جائے، اس مرحلے پر پہنچ جائے جس میں کہ شریعت کا وہ مکلف ٹھہر جاتا ہے،
جس میں کہ اگر وہ پھر غلط کام کرتا ہے تو وہ گناہ کا اللہ کے عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے. یہ جو بلوغت ہے یہ 3 چیزوں سے جانی جاتی ہے. اس کی 3 علامتیں ہوتی ہیں جن میں سے ایک بھی آ جائے تو یہ اس کے آدمی کے یا بچے کے بالغ ہونے کی دلیل ہوتی ہے. پہلی علامت 15 سال کا ہو جانا. یہ یعنی اگر اور کوئی علامت نہیں بھی آتی ہے لیکن 15 سال ہجری اعتبار سے قمری اعتبار سے 15 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بالغ ہے. اور دوسری علامت اگر جو شرمگاہ کے ارد گرد جو سخت بالوں کا اگ جانا ہے جس کو محاورہ یعنی محاورتاً زیر ناف بال کہا جاتا ہے ان کا اگ جانا وہ بھی ایک علامت ہے. اور تیسری بات کہ منی کا خارج ہونا خواہ وہ سوتے میں ہو یا جاگتے میں ہو. تو یہ 3 علامتیں ہیں جو کہ بالغ ہونے کی دلیل ہیں. اور یعنی خواہ وہ یہ علامتیں 12 سال میں فرض کریں اس میں سے ایک علامت آ جاتی ہے یا 13 سال میں آتی ہے تو جب آئے گی اس کے بعد سے وہ بالغ ہو جائے گا. اور عورت کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے چوتھی علامت وہ ان کی ماہواری کا شروع ہو جانا ہے وہ بھی ان کے بالغ ہونے کی دلیل ہے. یہ بھائی یہ جب بالغ ہو جائے تو اس کے بعد سے ہی اس کے پر روزے رکھنے فرض ہیں. بچے پہ روزے رکھنے فرض نہیں ہے. اس کی دلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث. 3 طرح کے لوگوں سے 3 طرح کے لوگ مرفوع القلم ہے ان سے قلم اٹھا لی گئی. ایک بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اور سویا ہوا جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے اور مجنون یا فاقد العقل جب تک کہ اس کی دوبارہ عقل ہوش و حواس بحال نہ ہو جائے. تو یہ مرفوع القلم ہے. ان پہ کوئی ان لوگوں پہ گناہ نہیں لکھا جاتا. اس حالت میں جو گناہ کرتے ہیں اگر وہ غلط کام کریں تو ان پہ گناہ نہیں لکھا جائے گا. البتہ بچے کو کی تربیت کے لیے اس کو حکم دیا جاتا ہے بلوغت سے پہلے تاکہ اس کا عادی ہو جائے اور اس کے لیے اس میں نیکی ہے. اگر وہ اللہ کی اطاعت کے کام کرے گا اور جو اس کے کہنے والا اور کرنے والا دونوں کے لیے اس میں وہ ثواب کا باعث ہے. یہی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے حتیٰ کہ جب ان کے لیے خاص طور پہ کھلونے تیار کر لیتے تھے جب افطاری کے وقت یا اس سے پہلے وہ یعنی بھوک سے بتاب ہونے لگتے تو ان کو بہلانے کے لیے وہ کھلونوں کو دے دیا کرتے تھے. تو اس طرح سے بچوں کی تربیت کرنا اس کے حوالے سے ان سے روزے رکھوانا یہ بہرحال یعنی مطلوب چیز ہے. جیسی اس کی عمر ہے جیسی صحت ہے اس کے حساب سے اس کو روزے رکھوائے جائیں گے. لیکن بہرحال ان پہ روزے فرض تبھی ہوتے ہیں جبکہ بالغ ہو جائے. جو مکلف میں جو دوسری بات کہ عاقل ہو. اگر عقل نہیں ہے خواہ وہ اس وجہ سے عقل آدمی کی یعنی اصلاً عقل نہیں ہے کہ جیسے ایسا بندہ جو کہ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے ہیں یعنی مکمل طور پہ وہ دیوانہ ہے اللہ میں عافیت میں رکھے وہ شخص ہے یا جو ویسے اس قدر نہیں پہنچا لیکن فاقد العقل ہے کہ اس کو یہ جیسے تمیز نہیں ہے. اب کوئی بندہ نماز پڑھنے لگے اس نے پڑھی ہے نہیں پڑھی 4 پڑھی ہیں 6 پڑھی ہیں اس کو نہیں معلوم ہے کہ روزہ کون سا رکھنا ہے آج رکھا ہے نہیں رکھا یعنی مکمل طور پہ آپ اس کو دیوانہ نہیں کہہ سکتے لیکن یعنی ایک حد تک وہ فاقد العقل ہے. تو ایسے بندے میں بھی روزے رکھنے فرض نہیں ہے. یا انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے بعض اوقات عقل ختم ہو جاتی ہے آدمی کے یعنی ہوش و حواس مکمل طور پہ نہیں بحال رہتے تو اس صورت میں بھی اس پہ روزے رکھنے فرض نہیں ہے. لیکن جو وقتی طور پہ اس کا یہ کیفیت آتی ہے کہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے پورا 1 دن یعنی 2 دن مثلا بے ہوش رہتا ہے تو اب اس عرصے میں ظاہر وہ روزہ نہیں رکھے گا. وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے سے لے کے مغرب کے بعد تک وہ بے ہوش رہتا ہے. لیکن ایسی صورت میں جب اس کو افاقہ ہوگا تو پھر اس کے لیے اس روزے کی قضا دینی ضروری ہے کیونکہ یہ اصل میں فاقد العقل شخص نہیں ہے لیکن اس کی عقل پہ اس وقت پردہ پڑ گیا ایک وقتی طور پہ اس کی عقل جو ہے وہ یعنی سلب ہو گئی اس کی عقل بحال نہیں رہی. جب اس کی دوبارہ عقل بحال ہوگی پھر اس سے مطالبہ ہے کہ اس روزے کی قضا دے گا وہ. یہ بالغ اور یہ مکلف کی 2 چیزیں آتی ہیں پہلی بلوغت اور دوسری عقل ہونا. تیسری شرط روزے واجب ہونے کی مسلمان ہونا مکلف ہونا. تیسری شرط مقیم یعنی مسافر نہ ہو. اس پر امت کا اتفاق ہے کہ جو سفر میں ہوگا شخص اس پہ روزے رکھنے فرض نہیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے جن کو رخصت دی ہے صراحتاً جن کا ذکر فرمایا سورہ بقرہ میں فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر کہ تم میں سے جو مریض ہو
یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے مریض کو اور مسافر کو رخصت دی ہے کہ وہ اس مہینے میں روزہ وہ چھوڑ سکتے ہیں. وہ سفر کتنا بھی آرام دہ کیوں نہ ہو، لیکن بہر صورت اس کی اجازت موجود ہے، یہ جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، خواہ اس کو بالکل بھی مشقت اس میں نہیں ہوتی، روزہ رکھنے میں سفر کی حالت میں مشقت نہیں ہے، پھر بھی وہ روزہ اس میں چھوڑ سکتا ہے. اور اس پر یعنی امت کا اتفاق ہے کہ ایسا سفر جو کہ اتنا طویل ہو جس میں نماز قصر ہو جاتی ہے. اگر چھوٹا سفر ہے، یہ آپ ایک جگہ سے ساتھ دوسری جگہ جاتے ہیں تو اس میں نہیں، یہ وہ سفر جس میں نماز قصر ہوتی ہے، جس کو شرعی طور پہ سفر کہا جاتا ہے، ایسا سفر ہی ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ سفر معصیت کے لیے نہ ہو، ورنہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بندہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے اللہ معاف کرے سفر کرتا ہے، یا کسی اور حرام کام کے لیے، تو جو حرام کام کے لیے سفر کرے گا وہ اگر روزہ چھوڑتا ہے تو اس پہ بھی گناہ گار ہوگا، اس کو اجازت نہیں ہے روزہ چھوڑے. اور تیسری بات یہ کہ روزہ چھوڑنے کے لیے سفر نہ کرے، ورنہ پھر جائز نہیں ہے. یعنی سفر کرے اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن اس لیے سفر نہ کرے کہ میں تاکہ مجھے روزہ نہ رکھنا پڑے اس لیے میں سفر کر رہا ہوں. تو اس کا مقصد، سفر کا اصلی مقصد روزہ چھوڑنا نہ ہو، ورنہ اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے ایک جگہ پہ وہ اتنا لمبے قیام کی نیت اس کی نہ ہو جہاں کہیں نہ ٹھہرا ہو کہ وہ پھر مقیم کے حکم میں آتا ہو، مسافر کے حکم سے نکل جائے. اگر وہ اتنی دیر کہیں ٹھہرتا ہے تو پھر وہ مسافر کے حکم سے نکل جاتا ہے، پھر اس کے لیے روزہ رکھنا وہاں پہ یعنی ضروری ہے. تو ایسا جو سفر ہے جو یعنی ان شرائط کے ساتھ، اس کے مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. لیکن کیا بہتر ہے یہ کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ اس تعلق سے جو اس کے لیے آسان ہے وہ کام کرے گا. جو آسان ہے، اگر اس کے لیے روزہ رکھنے میں مشقت ہے تو پھر روزہ نہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے. اگر روزہ رکھنے میں اس کے لیے مشقت ہے، اگر کم مشقت ہے تو اس کے لیے پھر روزہ رکھنے میں کراہت ہے. اور اگر انتہائی مشقت ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، سفر کے دوران انتہائی مشقت آ رہی ہے، تو پھر روزہ رکھنا اس کے لیے یعنی جائز نہیں ہوگا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اولئک العصا، جب آپ کو کہا گیا تھا کہ لوگوں کو بہت بھاری گزر رہا ہے روزہ رکھنا اور عصر کے بعد کا وقت ہے، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جب ایک رمضان کے مہینہ تھا، آپ نے ایک پیالے میں پانی منگوا کے یا دودھ جو بھی چیز تھی مشروب منگوا کے سب کے سامنے پیا. جن لوگوں نے پھر روزہ افطار نہیں کیا تھا، روزہ نہیں توڑا تھا، ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ عاصی ہیں، یعنی وہ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے نافرمان. جب انتہائی مشقت ہو سفر میں روزے کی وجہ سے پھر چھوڑنا لازم ہے. لیکن اگر تھوڑی سی مشقت ہے تو پھر اس میں صرف کراہت ہے، روزہ نہ رکھنا صرف یعنی بہتر ہے. تو یہ مشقت کے اعتبار سے ہوگا. اور اگر کوئی مشقت نہیں ہے پھر کیا اس کے لیے افضل ہے روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ اس تعلق سے جو علماء نے فرمایا کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، روزہ رکھنا افضل ہے اگر اس کو کوئی مشقت نہیں ہے سفر میں روزے کی وجہ سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کیوں روزہ رکھنا، ہم نے کس بنیاد پہ کہا کہ روزہ رکھنا افضل ہے اگر مشقت نہیں ہے اس کو روزہ رکھنے میں؟ پہلی بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ تھا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر میں رمضان میں سفر کر رہے تھے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ سارے لوگوں نے افطار کیا ہوا تھا، کسی نے روزہ نہیں رکھا تھا الا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف ان دو حضرات نے روزہ رکھا ہوا تھا. خود رسول اللہ میں عبداللہ بن رواحہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، باقی سب نے نہیں رکھا ہوا تھا. تو آپ کا اپنا عمل یہ تھا. اور پھر یہ کہ آدمی کی جو ذمہ داری اس پہ جو اللہ نے عائد کی ہے، فرض عائد کیا ہے، اس کو نبھانے میں اس میں زیادہ جلدی ہوتی ہے اگر آپ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں. اور ویسے اپنے لیے آسانی بھی زیادہ ہے کیونکہ بعد میں عموماً جو قضاء کا دینا وہ رمضان کے مہینے میں پورے اس ماحول میں روزہ رکھنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ اور بعض یعنی دیگر دلائل کی بنیاد پہ علماء کہتے ہیں کہ اگر بالکل مشقت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے افضل ہے کہ وہ روزہ رکھ لے. لیکن پھر بھی اگر نہیں رکھتا اس کے لیے اس کو ملامت نہیں کی جائے گی. یہ بھائیو سفر کے تعلق سے بات تھی. جو تیسری شرط روزہ واجب ہونے کی جو شرط ہے، پہلی بات مسلمان، دوسرا مکلف ہو جس میں بالغ اور عاقل ہے، تیسرا ہے کہ مقیم ہو، اور چوتھی بات کہ قادر یعنی استطاعت ہو، اس کے پاس روزہ رکھنے کی استطاعت ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فمن کان منکم مریضا، تو اللہ تعالیٰ نے بندے کی جو بے بسی ہے اس کا ذکر کیا کہ اگر وہ مریض ہے،
اس میں استطاعت نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنا دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پورا کرنا اس کے لیے جائز ہے. اس تعلق سے جو مریض کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یہ تو ایک یعنی اصولی بات ہے. اس میں صرف وہی مرض آتا ہے جو کہ شدید مرض ہو. یعنی اگر ایک آدمی کو ہلکی کھانسی ہے, ہلکا زکام ہے, یا ہلکی پھلکی کوئی ایسی مسئلہ جس میں اس کے لیے مشقت کا باعث نہیں ہے روزہ رکھنا, تو پھر وہ اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز نہیں ہے اس مرض کے ہلکے سے مرض کی وجہ سے. لیکن جو شدید مرض ہے, ایسا مرض جو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جس کی شفا میں زیادہ تاخیر ہو رہی ہو, یا جس کی وجہ سے آدمی کو ضرر لاحق ہو رہا ہو, زیادہ مشقت یعنی لاحق ہو رہی ہو, یا بعض اوقات صحت مند آدمی ہے لیکن اس کو پتا ہے اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کو مرض آ جائے گا, اس کو اس وقت مرض نہیں ہے لیکن اس کو یہ غلبہ ظن یہی ہے, غالب ظن یہ ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کو مرض لاحق ہو جائے گا, تو وہ بھی مریض کے حکم نہیں ہے. تو یہ جو مریض ہے اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. مرض دو قسم کا ہوتا ہے, اور یہ ہم سب نے پہلے بھی بات یقیناً سنی ہوئی ہے. ایک مرض ہوتا ہے عارضی مرض, ایک دائمی مرض ہوتا ہے. ایک وہ مرض ہے جیسے بخار ہے, زکام ہے, جو بھی یعنی یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کے زائل ہونے کی امید ہے, جو کہ عام امراض ہوتے ہیں. تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر, تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے گا. ایسا مرض جو زائل ہونے والا ہے اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, لیکن جو روزہ اس نے چھوڑنی ہے اس کی قضا دے گا جب وہ صحت مند ہو جائے گا. اور دوسرا مرض وہ ہے جو کہ دائمی مرض ہے, جو کسی کو کوئی آدمی شوگر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتا, یا ایسے بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے, کہ اس کے بعد یہ امید نہیں کہ ایسا دوبارہ ایسی سٹیج آئے گی جس پھر وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے گا. تو ایسا جو بندہ ہے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے گا. ففدیۃ کتب علیکم ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے, بلکہ ان لوگوں کے لیے جو کہ انتہائی بڑھاپے کو پہنچ جائیں, یا اس میں وہ بھی آتے ہیں جو کہ ایسا مریض جس کے مرض کے زائل ہونے کی امید نہیں ہے, تو وہ ان کے لیے فدیہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے. اس میں آپ یعنی چاول, آٹا وغیرہ اس طرح سے بغیر پکا ہوا کھانا وہ بھی دے سکتے ہیں, اور ایک مریض کو یا ایک کا جو مسکین ہے اس کو 30 دن کا بھی دیا جا سکتا ہے, 30 مسکینوں کو ایک وقت کا بھی دیا جا سکتا ہے. یہ بھی کر سکتا ہے آدمی کہ کھانا پکایا اور پھر اتنے مسکینوں کو بلا لے, سب کی دعوت کر لے کہ سب اس سے پیٹ بھر کے کھا لیں. دونوں صورتیں اس میں جائز ہیں. تو یہ فدیہ صرف اس شخص کے لیے جو کہ روزہ ایسے عذر کی وجہ سے چھوڑے اس کے زائل ہونے کی امید نہ ہو, انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے, یا ایسا مرض ہے جس سے شفا یاب ہونے کی یعنی اطباء جو ایک قابل اعتماد جو طبیب ہے اس کی گواہی کی بنیاد پہ اس سے امید نہیں ہے. یہ ہوگی یہ پہلی بات مسلمان ہونے کا ذکر کیا. دوسرا مکلف, اور تیسرا مقیم اور قادر, اور آخری چیز ہے وہ یہ کہ جو عورتوں کے حوالے سے جو رکاوٹ ہے روزہ رکھنے میں, یعنی حیض و نفاس کی جو ان کی ماہواری کے دن ہوتے ہیں اس میں ان کے لیے روزہ رکھنا واجب اس صورت میں نہیں ہے, اور اگر وہ رکھتی ہیں تو وہ ان کے روزے صحیح نہیں ہیں, اس حالت میں روزے رکھنے درست بھی نہیں ہیں, ان سے قابل قبول نہیں ہوں. تو ان کے لیے لازم ہے کہ ایسی حالت میں روزے اپنے چھوڑیں اور بعد میں اگلے رمضان آنے سے پہلے اس کی قضا جو ہے وہ ادا کر دیں. یہ غیر شرائط ہیں جو اگر ساری موجود ہوں تو پھر آدمی پہ روزہ رکھنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اس موضوع پہ آتے ہیں کہ جس موضوع کے کچھ کور یعنی پہلے میں ہو گیا, لیکن اضافی چیزیں صرف ان کا ذکر کروں گا کہ وہ لوگ جن کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے, اس میں کچھ کا ذکر ہو گیا, اس کی تفصیل ہم نہیں جائیں گے. یعنی ایک تو مریض ہے, ایک مسافر ہے, اور اسی طرح مریض میں ہی جو حاملہ عورت ہو یا رضاعت دودھ پلاتی ہو, اس کو بھی اگر اپنے نفس پہ خطرہ ہو صحت کے حوالے سے یا اپنے بچے کے حوالے سے خطرہ ہو, تو وہ دونوں وجوہات سے روزہ چھوڑ سکتی ہے. اسی طرح بڑھاپے کا بھی تذکرہ ہو گیا جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے. ایک اور چیز جس کا پہلے تذکرہ نہیں ہوا, جس چیز کی وجہ سے روزہ توڑ دینا جائز ہے, وہ بھوک پیاس کی انتہائی شدت ہے.
اگر ایک آدمی روزے کی وجہ سے اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کے لیے بہت مشقت ہے، اس میں ضرر پہنچنے کا خطرہ ہے اس کے نفس کو، یعنی بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے، پھر اس کے لیے جائز ہے کہ اس قدر صرف کھا لے یا پی لے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور پھر باقی دن وہ کھانے پینے سے رکے رہے گا۔ تو ایسے یہ وہ شخص جو کہ اصل میں مکلف ہے، یعنی اصل میں وہ اس سے مطلوب ہے روزہ رکھنا، لیکن ایسی حالت اس کی ہوتی ہے روزے میں کہ انتہائی بھوک پیاس کا عالم ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے روزہ جاری رکھنا، تو اس کے لیے پھر جائز ہے اس قدر صرف کھائے، یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتا۔ رمضان جاری ہے تو اس نے صرف اس قدر کھانا ہے جس سے اس کی حالت دوبارہ صحت بحال ہو جائے، اس کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، اور پھر باقی دن اس کے لیے امساک یعنی کھانے پینے سے رکے رہنا وہ لازم ہے۔ اور اسی طرح جو ایسے لوگ جو یا ایسے جگہیں جہاں پہ انتہائی لمبے دن ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ اب 22 گھنٹے 23 گھنٹے کا اگر روزہ آ رہا ہے تو ہم اس کے حوالے سے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کہا جائے کہ ابتدائی طور پہ ان کے لیے روزہ رکھنے واجب ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ روزہ رکھیں گے، نیت کریں گے اپنی، اور پھر روزے کی ابتدا کریں گے۔ پھر اگر ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ بھوک پیاس کی انتہائی شدت ہے تو پھر ان کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، اور اس کی قضا پھر کسی ٹھنڈے دنوں میں ہو جائے گی۔ لیکن جو اس حالت میں جو روزہ توڑا جائے گا وہ ایک مریض کی یا مسافر کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ جو روزہ توڑیں گے وہ صرف بقدر ضرورت کھائیں گے اور باقی دن جو کھانے پینے کی چیزوں سے وہ رکے رہیں گے۔ اور آخری جو اس موضوع میں آخری چیز یہ کہ جو شخص مکرہ یعنی زبردستی جس کو روزہ کوئی ایسا کام اس سے کیا جائے جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے زبردستی، تو اس کے لیے بھی اس کا روزہ بھی اس سے نہیں ٹوٹتا۔ کوئی ایسا بندہ جس کو زبردستی مثلا کھلا دیا گیا، یا کوئی یعنی عورتیں اللہ معاف کرے کہ آپ کو بتائیے کیا کچھ ہو رہا ہے مختلف ممالک میں، ان کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، تو جو بھی زبردستی کی وجہ سے جو اگر ان میں سے کوئی کام ہوتا ہے انسان سے جو کہ روزہ توڑنے والی چیزیں، تو ان کی وجہ سے پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے حدیث میں اس کی صراحت آئی ہے، عفی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ، کہ اللہ نے میری امت سے وہ چیزیں معاف کی، خطا جو بھول چوک سے ہو جائیں، جو غلطی سے ہو جائیں، بھول سے ہو جائیں، وما استکرہ علیہ، جن پر ان کو مجبور کر دیا جائے، زبردستی جو اپنے اختیار میں ان کے نہ ہو۔ تیسرا موضوع آج کی گفتگو کا وہ یہ کہ وہ کون سی چیزیں جن سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہی اس میں بھی کیونکہ احکام ہیں اور ہم شاید کئی ایک احکام کی یعنی دلائل کیونکہ وقت کی مناسبت سے ذکر نہ کر سکیں، تو اس کو توجہ سے سنیں، اور یہ روزمرہ کی جو ہمارے یعنی پیش آنے والے مسائل انہیں کا ہی اس میں تذکرہ ہے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، پہلی بات، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا جو اصول ہیں وہ اس آیت میں ذکر فرما دیے ہیں، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے پاس جانے اور کھانے پینے کا ذکر کیا، یہی اصل میں بنیادیں ہیں، وہ چیز، یہ بنیادی چیزیں جن سے کہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اس میں اگر ہم تفصیل میں جائیں تو 7 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی بات ظاہر ہم بستری کرنا، معاشرت کرنا، اور اس سے یہ نہ صرف یہ کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ اس پہ انتہائی جو یعنی جو مغلظ جو سخت کفارہ ہے وہ اس پہ لازم آتا ہے۔ اگر یہ رمضان کے مہینے میں کسی شخص سے کوئی شخص یا فعل سرزد اس سے ہو جاتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ آپ نے کہا، اس نے کہا میرے سے یہ کام ہو گیا بیوی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم ایک گردن آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے آپ نے پوچھا کیا تم 2 مہینے کے مسلسل بلا ناغہ روزے رکھ سکتے ہو؟ پہلی بات گردن آزاد کرنا ہے، نہیں استطاعت تو دوسری بات مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا، ایک دن جس میں کام ہوا ہر دن، اگر ایک دن زیادہ ہوا تو ہر دن کے بدلے میں یہی کفارہ ہو، تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا۔ اس آدمی نے اس سے بھی معذوری ظاہر کی کہ میں نہیں کر سکتا، تو پھر آپ نے فرمایا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو اس نے اس کا بھی نفی میں جواب دیا، اور آگے جو باقی حدیث بیان کی گئی، اس حدیث میں اس کا کفارہ بیان کیا گیا، اور اتنا سخت کفارہ کسی اور روزہ توڑنے والی چیز پہ نہیں ہے۔ یہ جو روزہ توڑنے والی چیز ہے سب سے اس میں یعنی 7 کفارہ بھی اس کا انتہائی سخت رکھا گیا۔ اور دوسری بات جو روزہ توڑنے والی چیز
وہ کسی اور طریقے سے آدمی یعنی جان بوجھ کے اگر اپنے یعنی جیسے ایک تو احتلام ہوتا ہے کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا سوتے میں ہو جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ یہ عمدن کرتا ہے جو کہ بے شک ویسے کرنا بھی حرام ہے، لیکن اگر وہ رمضان کے مہینے میں کرتا ہے تو اس سے روزہ اس کی وجہ سے فاسد ہو جاتا ہے۔ اور پھر بھائیو کھانا پینا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تیسری چیز جیسے ہم سب کو معلوم ہے اس میں ہر وہ چیز جو معدے تک پہنچے، کوئی بھی چیز جو معدے تک پہنچے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں وہ تو آتی ہی ہیں چیزیں جو بھی منہ کے ذریعے ڈالی جائے، لیکن وہ بھی شامل ہے جو کہ ناک کے ذریعے سے معدے تک پہنچتی ہے۔ اس لیے کہ رسول نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ استنشاق میں وضو میں جب ناک میں پانی ڈالو تو اس میں مبالغہ کرو، خوب اچھی طرح یعنی اس کو اپنی طرف کھینچو، اس میں مبالغہ کرو، خوب اچھی طرح پانی ڈالو، سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو۔ تو جب روزے سے ہوں اور آپ وضو کریں تو ناک میں پانی تو ڈالنا لیکن اس کو اپنی طرف زور سے کھینچنا نہیں ہے، اور یہ عام حالت میں مطلوب ہے اس کو کھینچنا، یعنی مبالغت کرنا، اچھی طرح ناک میں پانی ڈالنا مطلوب ہے، سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اگر ناک سے جانے والا پانی جو حلق تک پہنچ جائے، اگر اس سے روزہ نہ ٹوٹتا تو صلی اللہ علیہ وسلم پھر منع نہ فرماتے روزے کی حالت میں تم یعنی مبالغت نہ کرو ناک میں پانی ڈالنے کی، اس سے منع نہ کرتے۔ تو اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ جو ناک کے ذریعے سے جو حلق تک پہنچ جائے، جو پانی پہنچے یا کوئی اور چیز پہنچے، ناک میں ایسے قطرے ڈالے جائیں جو کہ جس کا ذائقہ مثلا حلق میں محسوس ہو، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کان میں ڈراپس ڈالے جاتے ہیں یا آنکھ سے کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، ڈراپس ڈالے جاتے ہیں، اس کا خواہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان دو چیزوں کا ہی تذکرہ ہے کھانے پینے میں، منہ کے ذریعے ہو یا ناک کے ذریعے سے ہو کے اس کا یعنی ذائقہ یا اس کا وہ حلق تک پہنچ جائے۔ تو یہ کھانے پینے میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں جو کہ یعنی منہ یا ناک کے ذریعے حلق تک پہنچتی ہیں۔ اور اگلی جو روزہ توڑنے والی چیز کہ وہ چیزیں جو کھانے پینے کے ہم معنی ہیں، کھانا پینا نہیں ہے لیکن اس کے ہم معنی ہیں، ان سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ پہلی چیز کسی کو خون لگانا، ایک مریض ہے اس کو خون کی ضرورت ہے، اس کو خون دیا جا رہا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ خون اصلی مقصد ہے، آخری جو شکل ہوتی ہے غذا جب ہم کھاتے ہیں اس کے جو آخری فارم جس میں وہ جو تحلیل ہونے کے بعد جاتا ہے وہ خون ہے، غذائیت۔ تو اس کو سیدھا جب خون لگایا جا رہا ہے تو روزہ رکھنے کا جو اصلی مقصد ہے، حکمت ہے، وہ اس کے منافی ہے۔ بے شک اس کے لیے جائز ہے، مریض ہے اس کو اس وقت خون کی ضرورت ہے، اس کو خون دیا جائے گا، لیکن اس دن کی پھر وہ بعد میں قضا دے گا۔ اور اس چیز میں دوسری چیز آتی ہے کھانے پینے کے ہم معنی جو چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس میں دوسری چیز آتی ہے کہ ایسے انجیکشن جو کہ کھانے پینے سے آپ کو مستغنی کر دیں، بے نیاز کر دیں، یعنی جو غذائیت فراہم کریں، طاقت کا انجیکشن مثلا نہ ہو، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جو چیز کھانے پینے سے حاصل ہو رہی ہے وہ اس کو براہ راست اس کو انجیکشن کے ذریعے دی جا رہی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو علماء نے اس میں بیان کی ہے وہ یہ جو کڈنی کا ڈائلسس کیا جاتا ہے، اس میں بھی ظاہر اس کا خون پورا نکالا جاتا ہے، اس کا ڈائلسس، اس میں ساری چیزیں شامل دوبارہ کی جاتی ہیں، غذائیت ایک طرح سے شامل کی جاتی ہے، پھر دوبارہ لوٹایا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چیزیں جو کہ کھانے پینے میں نہیں آتی ہیں لیکن کھانے پینے کے ہم معنی چیزیں جن سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلی پانچویں چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ حجامہ ہے، یعنی حجامہ پچھنے لگوانا، خون جو فاسد خون کا نکلوانا ہے۔ تو جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، حجامہ کرنے والے اور کروانے والے کا روزہ ٹوٹ گیا۔ بے شک اس میں کچھ اختلاف ہے، لیکن جو یعنی احتیاط کے پیش نظر یہی ہے کہ علماء نے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو یعنی روزے کی حالت میں بچ کے رہیں حجامہ سے۔ حجامہ کے حکم میں علماء نے اس خون یہ بھی شامل کیا کہ ایک آدمی خون عطیہ جو دیتا ہے، حجامہ میں کثرت سے خون نکالا ہے، ایک آدمی عطیہ دیتا ہے، ایک بوتل خون کو کی دے رہا ہے، بے شک وہ نیکی کا کام ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس سے جو کمزوری ہو جاتی ہے یہ بھی حجامہ کے حکم میں آتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر آپ کو ایسی چوٹ کی وجہ سے شدید چوٹ لگتی ہے، اس کی وجہ سے خون بہہ جاتا ہے، خواہ وہ زیادہ مقدار میں بھی ہے، لیکن اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ یہ آپ دیکھیں جن چیزوں سے ٹوٹ رہا ہے یہ ساری وہ ہیں یہ اسی حالت میں ٹوٹتے جس پہ کہ جب بندے کا اس پہ کنٹرول ہوتا ہے، اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اختیار نہیں ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اب خون دینے سے، عطیہ دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، چوٹ لگتی ہے، اس سے خون
بکثرت خون نکل رہا ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا اس میں جو خون صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے مثلا تھوڑا سا سیمپل کے طور پہ لیا جاتا ہے یا شوگر ٹیسٹ کے لیے لیا جاتا ہے، اس طرح جو ہلکا سا خون لیا جائے وہ آپ کے اختیار میں جان بوجھ کے نکالا جا رہا ہے تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑتا، اس سے انسانوں کی کوئی کمزوری لاحق نہیں ہوتی. تو یہ اگلی بات ہے حجامہ کے تعلق سے. بے شک اس میں آئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا اور آپ روزے سے تھے، لیکن جیسے میں ذکر کیا اس اختلافی مسئلے میں احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ آدمی اس سے اپنے آپ کو روکی رکھے روزے کی حالت میں. چھٹی بات جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، جس کا صراحت حدیث میں تذکرہ ہے، وہ جان بوجھ کے کیا کرنا ہے، الٹی کرنا، وامٹنگ کرنا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذرعہ القی فلیس علیہ القضاء ومن استقاء فلیقضی، کہ جس پہ غالب آ گئی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو خود سے آ گئی تو اس پہ قضا نہیں ہے. آپ نے آگے فرمایا کہ اور جس نے خود کی تو وہ پھر قضا دے. تو میں صرف یہ اگر وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں اور اس کو آتی ہے، خواہ زیادہ بھی آتی ہے، جتنی بھی زیادہ آتی ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر وہ جان بوجھ کے کیا کرتا ہے، کس طرح سے جان بوجھ کے کرے گا، جیسے اس کی مثالیں علماء نے ذکر کی ہیں کہ مثلا وہ اپنی انگلی اندر دیتا ہے یا ایسی چیز دیکھتا ہے، اس کو پتا ہے دیکھنے سے اس کو الٹی آتی ہے، کسی چیز کے دیکھنے سے ایسی ناپسندیدہ چیزیں دیکھنے سے اس کو کیا آتی ہیں، وہ اس کو پھر بھی دیکھتا ہے جان بوجھ کے، یا کسی چیز کو سونگنے سے اس کو مثلا الٹی آتی ہے کوئی ایسا، یا اس کو پیٹ دبانے کی وجہ سے وہ اس کو کیا کرتا ہے. تو حدیث میں فرمایا گیا کہ ومن استقاء، جس نے خود کی عمدن قید کی تو وہ اس کی قضا دے گا. تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور آخری ساتویں چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ ایک خواتین کی ماہواری کا شروع ہے نا، خواہ وہ مغرب سے ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی ان کا وہ روزہ اس دن کا ٹوٹ گیا اور ان کی اس دن کی جو قضا رکھنا وہ لازم ہے. البتہ اگر ایسی حالت ہے کہ رات کے وقت باقی ہو گئی لیکن یعنی جب فجر طلوع ہوئی، اس وقت اذان ہوئی، اس وقت وہ انہوں نے بھی یعنی غسل نہیں کیا تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ غسل جو ہے وہ فجر کے بعد بھی تک بھی اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، بعد میں غسل کر لیں، ان کا روزہ اس حالت میں صحیح ہے. یا آدمی جنابت کی حالت میں اس میں فجر ہوتی ہے، اس کے بعد غسل جو ہے وہ اذان کے بعد بھی کرتا ہے تو اس حالت میں نیت پہلے کر لیتا ہے، غسل اذان کے بعد کرتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا اس حالت میں روزہ جو ہے درست ہے. بہرحال اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر خواتین کی یعنی شروع ہو جائے. اور آخری موضوع بھائی، چوتھا اور آخری موضوع جو آج کے بعض آداب جن کا روزے میں جن کا خیال رکھا ہے روزے کے حوالے سے، اس میں سحری اور افطاری کے حوالے سے میں بعض آداب کا پھر تذکرہ کروں گا. سحری کے حوالے سے سحری کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، حدیث میں اس کو مبارک کھانا کا غداء مبارک کہا گیا، اور فرمایا گیا اس میں تسحروا فإن في السحور برکہ، سحری کرو اس میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے اور آپ اس کی برکت محسوس کر سکتے ہیں. آپ سحری کریں خواہ تھوڑی مقدار میں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی توانائی کتنی دیر تک بحال رہتی ہے نسبت اگر بغیر کھائے روزہ رکھیں. اور سحری کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہود و نصارہ کے روزے سے فرق کرنے والی چیز جو ہمارے روزے میں وہ سحری کا کھانا ہے. تو سحری میں برکت ہے. حدیث میں حتیٰ کہ آیا کہ ایک گھونٹ پانی کیوں نہ ہو لیکن سحری ضرور کرو، بالکل پیٹ بھرا ہوا ہے نہیں دل چاہ رہا، لیکن سحری کے وقت ایک گھونٹ پانی کا ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اتنی سحری کرنی ہے تب بھی تم سحری ضرور کرو. رات کے آخری پہر میں سحری کی تاخیر کرنا مستحب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی نے کہا کہ انہوں نے سحری کی، اس کے بعد وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو صحابی سے پوچھا گیا کہ ان کے درمیان کتنا وقت تھا آپ کے سحری ختم کرنے اور نماز کے لیے کھڑا ہونا، یعنی اذان ہوئی تو اذان کے ساتھ جو کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا تقریباً 50 آیتیں یعنی چند منٹ کا وقفہ جو ہے وہ ان کے سحری ختم کرنے اور اذان کے ابتدا میں تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنی دیر پہلے رک جانا لازم ہے، بلکہ وہ تو جب تک فجر طلوع نہ ہو اجازت ہے کھانے کی، لیکن اتنی دیر پہلے آپ نے سحری ختم کر دی، کھا کے لیا کہ ابھی چند منٹ رہتے تھے اذان میں، صرف یہ اس میں تو سحری کی جو تاخیر ہے وہ بھی کتنی تاخیر کی وہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے. تو سحری کے اسی طرح سحری میں ایک بات جو ہے کہ ایک ہمارے یہاں نیت مشہور ہے، اس کی نیت کرنی لازم ہے، ہر عبادت کی نیت کرنی لازم ہے. نیت یعنی دل سے پختہ ارادہ کرنا ہے. فجر طلوع ہونے سے پہلے یہ پختہ ارادہ کرنا کہ آج روزہ رکھنا ہے، یہ لازم ہے تبھی روزہ ہوگا. لیکن زبان سے الفاظ کی ادائیگی نیت کی یہ ثابت نہیں ہے حدیث سے. جیسے ہمارے یہاں بڑے مشہور الفاظ ہیں، وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان،
یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تابعین کبھی انہوں نے نہیں کہا. ائمہ اربعہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، یہ نیت انہوں نے کبھی نہیں بتائی کرنے کی. اللہ عالم کہاں سے شروع ہوئی ہے، لیکن یہ ایک چیز ہے جس کا اضافہ کر لیا گیا. یہ زبان سے جو الفاظ کی ادائیگی ہے روزے کی نیت کی، یہ ہرگز درست نہیں ہے، یعنی خلاف سنت ہے. رسول اللہ نے نہیں ہمیں بتائی. پھر افطاری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، افطاری جلدی کرنا اس کی ترغیب دی گئی ہے. امت میری خیر پر رہے گی جب تک کہ افطاری میں جلدی کرتی ہے. اسی طرح افطاری تازہ کھجور سے کریں، نہیں میسر تو چھوارے جو پرانی کھجور اس سے کر لیں، نہیں میسر تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے افطاری کر لیا کرتے تھے، کچھ چلو پانی کے لے لیا کرتے تھے. اور اگر پھر یہ تینوں چیزیں نہیں میسر پھر جس سے بھی آپ کرنا چاہیں، سب سے پہلے تازی کھجور، نہیں تو دوسری کھجور، نہیں تو پانی. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں پھر آپ کسی چیز سے بھی افطاری اور چیز سے افطاری کر لیں. افطاری میں یہ خیال رکھنا کہ بھی افطاری کی وجہ سے ہماری نماز میں تاخیر نہ ہو، مغرب کی نماز جو اس کو اپنے وقت پہ ہم پا لیں. افطاری میں جہاں بندہ رہ رہا ہے، یہ جیسے دس سے پہلے تذکرہ ہو رہا تھا، وہاں کے حساب سے سورج کا غروب ہونا ضروری ہے. یہ برج الخلیفہ دبئی میں اتنی لمبی چوڑی انہوں نے عمارت بنائی ہوئی ہے. جو یو اے کے جو دارالفتاء ہے انہوں نے یہ ہدایت کی کہ جو 60ویں منزل سے اوپر لوگ رہتے ہیں، وہ جو وہاں کا سٹینڈرڈ ٹائم ہے افطاری کا، اس سے 2 منٹ بعد افطاری کریں گے، کیونکہ وہ اوپر ہیں، زیادہ ہائٹ پہ ہیں، تو وہ سورج ان کا دیر سے غروب ہوگا، تو 2 منٹ بعد کریں گے. اور جو 80 نمبر کی منزل سے اوپر ہیں، وہ 3 منٹ بعد افطاری کریں گے. تو ایک آدمی پہاڑ کے اوپر رہتا ہے، دوسرا نیچے رہتا ہے، تو پہاڑ والا دیر سے کرے گا، نیچے والا جلدی کرے گا. ہر کوئی اپنے جو سورج کو دیکھ رہا ہے اس حساب سے. اگر جہاز میں جانا ہے اور افطاری ہونے والی ہے، صرف 15 منٹ رہتے ہیں اور جہاز ٹیک آف کر جاتے ہیں، ظاہر ٹیک آف کر گیا، پھر تو کافی دیر بعد سورج غروب ہوگا، نظر آنا ختم ہو گئے. تو پھر وہ افطاری کا ٹائم جہاز میں جو آپ ہوں گے اوپر فضا میں، تو وہ ٹائم نہیں ہوگا جو وہاں پہ اس وقت جو گراؤنڈ پہ جو ٹائم ہے افطاری کا، بلکہ جہاز میں جب سورج غروب ہوگا وہ نظر آنا بند ہوگا، اس وقت افطاری کی جائے گی. اسی طرح سحری کا ٹائم بھی ہوتا ہے. تو جہاں بندہ ہو اس حساب سے جو اس کے سامنے سورج جب غروب ہوتا ہے تب وہ اس کا افطاری کا ٹائم آتا ہے. یہ بعض آخری میں اس کے تعلق سے دعا یا اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. افطاری کے وقت کی جو ہمیں روزے دار کی دعا ویسے قابل قبول ہے، یعنی بنسبت روزے کے علاوہ بندہ ہو یا روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں زیادہ قبول ہوتی ہے دعا. لیکن افطاری کے وقت کی جو دعا ہے وہ خاص طور پہ قبول ہوتی ہے. افطاری سے پہلے کے جو کچھ اوقات لمحات ہیں اس میں اپنے آپ کو فارغ کر کے، یعنی دوسری مشغولیات سے ہٹ کے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے فارغ کریں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں، اس وقت وہ خاص قبول ہوتی ہیں. اور ایک دعا میں سکھائی گئی ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ. یہ دعا میں سکھائی گئی ہے افطاری کے بعد پڑھنے کی. افطاری سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے گا. ایک اور حدیث میں دعا بھی آتی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لیکن یہ جو اضافہ ہے اللہم انی لک صمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ ثابت نہیں ہے حدیث میں. صرف اتنے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. تو بھائی جو دعا جتنی سکھائی گئی ہے بس اتنی کافی ہے. اس میں اور الفاظ کا اضافہ وہ پھر اس کو بدعت بنا دے گا، اس میں ثواب کا اضافہ تو نہیں ہوگا. اسی پہ اتفاق کرتے ہیں روزے کے احکام کے تعلق سے. اللہ تعالی ہمیں روزے میں تمام وہ چیزیں جو مادی چیزیں جو روزے کا اجر ختم کرتی ہیں، یا معنوی چیزیں جو روزے کے اجر میں کمی کرتی ہیں اور ممکن ہے اس کو ختم کر دیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے روزے کو تمام حرام کاموں سے بچا کر رکھنے والا اے اللہ تو ہمیں بنا دے. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو جہنم سے آزادی اس مہینے میں نصیب ہو جائے. اے اللہ ان محروموں میں ہمیں شامل نہ فرما جن کی مغفرت، جن کے پاس رمضان آئے اور ان کی مغفرت نہ ہوئی. اے اللہ ہمیں روزے کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما جس کے ذریعے تیرے ہاں بھی ہم مکمل طور پہ روزے دار لکھے جائیں. اے اللہ ہمارا صیام قیام دونوں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے. اللہ ان کو ہمارے سے قبول فرما لے. اے اللہ مکمل درجے میں ہماری تمام عبادات کو جو ہم حقیر عبادات اس رمضان میں کر رہے ہیں، جس کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہمارے سے قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں اس رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھنے، کثرت سے انفاق فی سبیل اللہ کرنے، اللہ کثرت سے نیکی کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو ہمارے سے قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں سستی سے بچا لے. اللہم انا نعوذ بک من الکسل.
اے اللہ نیکی کے کاموں میں سستی اختیار کرنے سے اے اللہ تو ہمیں بچا لے. اے اللہ نیکی کے کاموں میں دوڑا دھوپ کرنے، مسابقت جلدی کرنے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما. یہاں بیٹھنا اے اللہ اپنی بارگاہ میں اپنے لیے خالص فرما، اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں اے اللہ ہماری مدد فرما. اور اے اللہ مسلمانوں پہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اور وہ جگہیں جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں بھرپور اپنا حصہ ڈالنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ اس رمضان کو اس امت کے لیے جو اس پہ طرح طرح کے مصائب آلام جو مصیبتیں آئی ہیں، اللہ ان سے نجات کا مہینہ اے اللہ تو اس پہ رمضان کو بنا دے. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس مجلس کو اہل خانہ کے لیے باعث برکت بنا، ان کے رزق میں اہل و عیال میں اس کے ذریعے سے خیر برکت نازل فرما، ان کے بھی گناہ معاف فرما، درجات اس کے ذریعے بلند فرما. کہنے والے سننے والے اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہم سب کے درجات بلند فرما، حساب کتاب ہمارا آسان فرما. ہمارے رشتہ دار احباب جو وفات پا گئے ان کی بخشش فرما دے، ان کو جنات الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرما دے، ان کی قبروں کو منور فرما دے. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.